معافی میں دیر نہ کرنا، رکھو اپنی نمازیں پوری رکھو، صاحب استطاعت ہو تو حج کرو، اگر صاحب استطاعت ہو خوش دلی سے زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ تو فرض ہے نا حضرت، ہم نہیں دیتے کوئی، لیکن قربان جو ہمارے بزرگوں پر آئے ہائے ہائے، بڑے سخی لوگ تھے حضرت۔ حضرت سیدنا سعید بن ناصر رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے پاس نے ایک بندہ آ گیا، اس نے آ کے نا آپ سے کچھ مانگا، لیکن آپ نے 1,00,000 درہم عطا فرمائے، 1,00,000 درہم عطا فرمائے۔ وہ شخص رونے لگ پڑا، جب آپ نے 1,00,000 درہم دیے نا وہ رونے لگ پڑا۔ آپ نے اسے فرمایا کیوں رو رہا ہے؟ کہتا ہے حضرت اس بات پہ رو رہا ہوں کہ آپ جیسے سخیوں کو بھی زمین کھا جائے گی۔ آپ نے فرمایا اس کو 1,00,000 اور دو۔ حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار تاجدار حلتا سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ اب ایک دن اپنے دروازے کے باہر بیٹھ کے رو رہے تھے، ایک چاہنے والا گزرا، اس نے عرض کی حضرت کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا لگتا ہے اللہ علی سے خفا ہو گیا۔ عرض کرتا نہیں حضرت اللہ علی سے خفا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا نہیں مجھے لگتا ہے کہ ہو گیا۔ عرض کرتا ہے حضرت کیسے لگتا ہے؟ فرمایا 7 دن گزر گئے علی کے گھر میں مہمان ہی کوئی نہیں آیا ہے۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہوئے روتے ہیں حضرت، نہیں پتر خوش دلی سے زکوٰۃ دو، وہ کچھ نہیں رکھے گا تمہارا، کہیں گناہ عطا کرے گا تمہیں واپس۔ شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، یہ ٹیکس ہے یہ کیا ہے، نہ، خوش دلی سے اپنا فرض ادا کرو۔ وہ بڑے سخی حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی نبی علیہ السلام، حضرت طلحہ بڑے سخی تھے حضرت۔ اور یہ میری بات یاد رکھنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یدخل الجنت بخیل، کوئی بخیل جنت میں نہیں جائے گا۔ حدیث ہے نبی علیہ السلام لا یدخل الجنت بخیل، کوئی بخیل جنت میں نہیں جائے گا، کبھی بخیل نہ ہونا حضرت۔ اور میں دیکھ رہا ہوں حضرت جی جیسے جیسے اللہ ہمیں دیتا ہے کبھی بخیل نہ ہونا، خوش دلی سے دینا، شکریہ پہ دینا حضرت، شکریہ پہ دینا۔ اس نے دے دیا، تیری کوئی کوالٹی نہیں جس کی وجہ سے تجھے دیا، تجھے میں کوئی ایسی خاص بات نہیں کہ تجھے دیا، بس اس کا فضل ہے اس نے دے دیا۔ شکریہ کرنا، اپنے ارد گرد والوں پہ، اپنے رشتہ داروں کا دھیان رکھنا، اپنے محلے داروں کا دھیان رکھنا۔ ایک بزرگ تھے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی میں نے کئی بار بیان کی، یہ میں نے آج بزرگ وہ دوست مانگنے آ گئے، بہت زیادہ عطا فرمایا، جب دوست چلا گیا نا تو یہ رونے لگ پڑے۔ وہ بیوی کہتی ہے اگر تجھے پیسوں سے اتنا ہی پیار تھا تو دیے کیوں، اب دے کے رو رہا ہے؟ اس نے کہا میں اس بات پہ نہیں رو رہا کہ میں نے اپنے دوست کو اتنے زیادہ پیسے دے دیے، اس بات پہ رو رہا ہوں کہ میں کیسا دوست ہوں، میرا دوست اتنی دیر پریشان رہا اور مجھے پتہ ہی نہیں، یہاں تک کہ اس کو میرے پاس آنا پڑ گیا۔ شکر کرو، یہ جتنا ماحول بن رہا ہے نا یہ سب ناشکری کی وجہ سے ہے، یہ سب اس سوچ کی وجہ سے ہے جو شیطان نے ہمارے اندر ڈال دی ہے کہ مجھ میں کوئی کوالٹی ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ سیدنا طلحہ بڑے سخی تھے حضرت، یہ بھی انہوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 50,000 درہم قرض لیے، ظاہر ہے نہیں دے سکے، آخر وہ وقت آ گیا تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی طرف جا رہے تھے، یہ 50,000 لے کے آئے، عرض کرتے ہیں حضرت آپ کا 50,000 روپیہ یہ قبول فرما لیں۔ آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا، صرف تیری سخاوت کی وجہ سے، تاکہ تجھے سخاوت کرنے میں آسانی ہو۔ یہ تو حضرت جی ان عام باتوں پہ اتنا عطا کر دیا کرتے تھے۔ زکوٰۃ فرض ہے حضرت، کسی عالم سے کسی مفتی صاحب سے مشورہ کر کے ان کو اپنے معاملات بتا کے کہ آپ پہ کتنی زکوٰۃ فرض ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے مزید زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو کریں گے، کیونکہ میرا جو مجمع ہے تقریباً امیر مجمع ہے سارا حضرت، زیادہ فیکٹریوں والے احباب بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں پتہ، نرمی کری ہو۔